اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آج ہم تمام کولیگز محمد اللہ ایسوسیٹ کے جمع ہیں، جس میں سے سید ساجد حسین شاہ کاظمی صاحب، مرزا ایاز احمد صاحب، علی اکبر چغتائی صاحب، چودھری طاہر رشید چوہان صاحب، چودھری کاشف متین صاحب اور فرا چودھری صاحبہ. ہم آج جس معاملے میں آج اکٹھے ہیں، یہ ایک ایف آئی آر 153A PPC کے تحت ایک ایف آئی آر جو تھی جیلم میں، ایک مذہبی اسکالر ہے مرزا محمد علی انجینئر کے نام سے، ان پر ایک ایف آئی آر ہوئی 4/5/2020 کو 153A PPC سیکشن کے تحت، جس میں ہم تمام دوستوں نے مل کے ایک ریٹ پٹیشن لگائی تھی ہائی کورٹ میں، جو کہ آج 5 جون کو ہائی کورٹ کے لیے فکس تھی، جس میں ہمارے کولیگز کے بڑے زبردست قسم کے بڑے مضبوط ان کے دلائل تھے، جس پہ مرزا ایاز احمد صاحب روشنی ڈالیں گے. اور یہ جو ایف آئی آر جو ہوئی، چونکہ ایک اناد کی بنیاد پر اور من گھڑت سارا ایک معاملہ تھا جس پہ ایف آئی آر ہوئی، تو الحمدللہ ہمیں بڑی اس میں کامیابی حاصل ہوئی کہ ایف آئی آر جو ہے یہ کویش ہوگی، کینسل ہو گئی. اور ہم اس حوالے سے آج دوست احباب اکٹھے ہیں کہ اس پہ جو عوام کے اندر ایک جنون ہے، یہ عوام تو سننا چاہ رہی ہے، عوام کے اندر ایک تذبذب کا شکار ہے کہ اس ایف آئی آر کے اندر کیا تھا اور کیوں یہ ایف آئی آر ہوئی اور اس کے اندر ہمارے آرگومنٹس کیا تھے. اس پہ مرزا ایاز احمد صاحب روشنی ڈالیں گے تو تاکہ اس کو فردر آگے اس کو چلایا جا سکے. مرزا صاحب اس میں آپ نے روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ میرے دوست طاہر ایوبی صاحب نے تھوڑا سا انٹروڈکشن کرا دی ہے کہ یہ ایف آئی آر کس حوالے سے تھی اور کن پر یہ تھی، کون سے مذہبی اسکالر جو ہے ان پر یہ ایف آئی آر ہوئی تھی. یہ جو لیگل ایشوز ہیں، جو لیگل ہمارے آرگومنٹس تھے، بجائے اس کے کہ لمبی چوڑی جو ہے نا تفصیل میں جانے سے، وہ میں چاہوں گا کہ جو ہے نا سامنے رکھے جائیں، جو اسپیسیفک جو ہے نا ہماری جو ہے نا آرگومنٹ تھے. اب جو یہ ایف آئی آر ہوئی تھی 153A PPC کے تحت، تو اس کی جو سب سے پہلی پری ریکوزٹ ہوتی ہے، گورنمنٹ سینکشن لینی ہوتی ہے. جب بھی پولیس ایف آئی آر 153A کی دیتی ہے تو گورنمنٹ کی سینکشن مینڈیٹری ہے. اب چاہے یہ پروونشل گورنمنٹ ہو یا چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو، دونوں گورنمنٹس میں سے ایک گورنمنٹ کی سینکشن لازمی ہوتی ہے. اور جو سینکشن ہوتی ہے اس میں یہ اسپیسیفک ایلیگیشن جو ہے نا بھیجنے ہوتے ہیں گورنمنٹ کو کہ یہ ایلیگیشنز ہیں ایکیوز پر، جس بیس پہ یہ ہم ایف آئی آر دینا چاہ رہے ہیں. اور اسپیسیفک ایکیوز پرسن کو بھی اس میں مینشن کیا جاتا ہے. یہ تو تھی سب سے پہلی گراؤنڈ، جو بہت سالڈ گراؤنڈ تھی ہماری جو کہ پولیس نے یہ گورنمنٹ سینکشن بالکل بھی اوبٹین نہیں کی تھی. جو اس میں دوسرا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا ہمارا کہ جو یہ لیکچر دیا گیا تھا یہ 3 ایئر اولڈ لیکچر تھا. اب 3 سال پہلے لیکچر کو اس وقت مینیپولیٹ کر کے، ٹیمپر کر کے، الٹر کر کے اس مالافائڈلی جو ہے نا یوز کیا ود الٹیریئر موٹو اور ایف آئی آر دے دی ہے، جس کا بالکل بے بنیاد اور جو ہے نا مالافائڈ جو ہے نا انٹینشن تھی پولیس کی. اب جو اس میں تیسرا پوائنٹ تھا ہمارا، جو اسپیسیفک جو تھی آرگومنٹس میں، وہ یہ تھا کہ جو سیکشن 153A جو ڈیل کرتی ہے، اسپیسیفکلی ڈیل کرتی ہے پروموٹنگ اینمٹی بٹوین سیکس اینڈ کلاسز. اب جب کنٹینٹس آف ایف آئی آر ہیں یا جو لیکچر ہے، جب اس کو بغور پڑھا جائے اور دیکھا جائے تو یہ سیکشن ہی اپلیکیبل نہیں ہو رہی تھی. اب یہ ساری گراؤنڈز جب ہم نے آرگومنٹس کی یہ گراؤنڈ لیے تو الحمدللہ ان تمام گراؤنڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہائی کورٹ
لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایف آئی آر کویش ہو گئی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ پورے گروپ کی کاوش ہے جنہوں نے محنت کی، اور یہ دن رات محنت کرتے یہ سارے سالڈ پوائنٹ جو ہے نا ہم نے جو ہے نا اکٹھے کیے۔ اچھا، اس میں ایک چیز جو میں نہیں بتا سکا وہ یہ ہے کہ ایف آئی آر کا جو اس کے جو انگریڈینٹس ہیں ایف آئی آر کے اندر، وہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب خود اس میں وضاحت کریں گے بعد میں کہ اس میں جو ایف آئی آر کی جو بنیاد تھی، جو وہ 42 سیکنڈ کا 42 سیکنڈ کا جو کلپ ہے، جس کلپ کو بیس بنا کر جو ایف آئی آر جو کی گئی، لانچ کی گئی، اب اس کی جو جو اس کی انگریڈینٹس ہیں اس پہ وہ خود روشنی ڈالیں گے، اس پہ وضاحت کریں گے کہ آیا وہ کتنی اس میں سچائی تھی اور کس طرح سے اس کو مینپولیٹ کیا گیا اس سارے اس ویڈیو کلپ کو، کیونکہ وہ ان کا کام ہے، وہ اس پہ ڈیٹیل سے بتا سکیں گے، وضاحت کر سکیں گے اس حوالے سے۔ طاہر رشید چوہان صاحب اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے اس حوالے سے کہ اس میں لائے عمل کیا اختیار کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے اس میں ہمارے پاس کیا چارہ جو اس میں حاصل کی اور کیا آگے ہونی چاہیے۔ چوہان صاحب آپ اس میں کیا؟ آج جب ہماری ٹیم دلائل دے رہی تھی تو جج صاحب سے یہی بات کی تھی کہ آپ اس کو فورینزک کروائیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نکل جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ ٹیمپر کیا ہے، جو ان کی مطلب کی جو کلپ تھا اسے انہوں نے رکھ لیا، باقی انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو نا اشتعال انگیز بنا کے، اور تاکہ جی یہ ایف آئی آر ہو جائے ان کے خلاف۔ اب ہمارے پاس میلیشیس پروسیکیوشن ہے، پھر ایک اور ایکٹ ہے ہمارے پاس، پیکا، پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ۔ اس کے ذریعے وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ انہوں نے ان اتھورائزڈ ایکسیس آف انفارمیشن سسٹم کیا ہے، جو مرزا صاحب کی کلپ تھی، بغیر پوچھے ان اتھورائزڈ کاپی کیا اور ٹرانسمٹ کیا ڈیٹے کو، پھر انہوں نے الیکٹرانک فراڈ کیا ہے، ٹیمپرنگ کیا ہے، اور پھر یہ سیکشن 20 اس میں ہے کہ اوفینس اگینسٹ دا ڈگنیٹی آف اے نیچرل پرسن۔ پھر جب ہماری ٹیم مناسب سمجھے گی تو ہم کوئی لایا عمل اس کے بارے میں طے کریں گے۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ، تھینک یو سو مچ۔